تیرا کہ بے جوہر نہیں میں، غلام طغرل و سنجر نہیں میں، جہاں بینی میری فطرت ہے لیکن کسی جمشید کا ساغر نہیں میں۔ میرے اللہ تو کریم ہے، میرے اللہ تو رحیم ہے، میرے اللہ تیرے بندے ہیں ہم سب، ایک نظر دیکھ لے اب تیرے بندے ہیں ہم سب، ایک نظر دیکھ لے اب، حال بے حال ہوئے ہیں ہم گناہوں میں پڑے ہیں، حال بے حال ہوئے ہیں ہم گناہوں میں پڑے ہیں، میرے اللہ تو کریم ہے، میرے اللہ تو رحیم ہے، میرے اللہ تیرے قرآن کو بھولے، تیرے احسان کو بھولے، تیرے قرآن کو بھولے، تیرے احسان کو بھولے، علم لا حاصل ہے ہم، کہنے کو قابل ہیں ہم، علم لا حاصل ہے ہم، کہنے کو قابل ہیں ہم، ہاں وہ اعمال نہیں وہ ہم سے پہلوں کے تھے جو، پھر سے تو ایسا کر دے جذبہ وہ تازہ کر دے، میرے اللہ تو کریم ہے، میرے اللہ تو رحیم ہے، تیرے بندے ہیں ہم سب، ایک نظر دیکھ لے اب تیرے بندے ہیں ہم سب، ایک نظر دیکھ لے اب میرے اللہ تو کریم ہے، میرے اللہ تو رحیم ہے، میرے اللہ رومی و جامی کوئی ہو، حافظ و سعدی کوئی ہو، رومی و جامی کوئی ہو، حافظ و سعدی کوئی ہو، ہم تو نعت پڑھے سنگ دے بدل جینے کا ڈھنگ، ہم تو نعت پڑھے سنگ دے بدل جینے کا ڈھنگ، ربط پھر تجھ سے جوڑے، حرص دنیا کی چھوڑے، درس تبلیغ سنے ہم، آج ایک ہو کے چلے ہم، میرے اللہ تو کریم ہے، میرے اللہ تو رحیم ہے، تیرے بندے ہیں ہم سب، ایک نظر دیکھ لے اب تیرے بندے ہیں ہم سب، ایک نظر دیکھ لے اب میرے اللہ تو کریم ہے، میرے اللہ تو رحیم ہے، میرے اللہ واسطہ ان کا دے کر، امتی ان کا کہہ کر، واسطہ ان کا دے کر، امتی ان کا کہہ کر، ہے طلبگار جنت مصطفیٰ کی یہ امت، ہے طلبگار جنت مصطفیٰ کی یہ امت، زہد و تقویٰ دے تو، کام کچھ ایسا لے تو، جس سے راضی ہو جائے حال ماضی ہو جائے، میرے اللہ تو کریم ہے، میرے اللہ تو رحیم ہے، تیرے بندے ہیں ہم سب، ایک
नजर देख ले अब तेरे बंदे हैं हम सब, एक नजर देख ले अब हाल बेहाल हुए हैं हम, गुनाहों में पड़े हैं हाल बेहाल हुए हैं हम, गुनाहों में पड़े हैं मेरे अल्लाह तू करीम है मेरे अल्लाह तू रहीम है मेरे अल्लाह। باقاعدہ آغاز ہو گیا شان رمضان کا. ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر. رمضان المبارک میں اب ہم بہت تیزی سے اختتام کی جانب، آخری عشرے کی جانب، طاق راتوں کی جانب بڑھ رہے ہیں. اور آج رمضان المبارک کا دن اور پھر جمعۃ المبارک کا بھی دن. آئیے مبارک ہستی کا ذکر کا سلسلہ بھی جاری رکھیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نعت خواں حضرات. کس کلام سے آغاز کریں گے انشاءاللہ؟ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ کی ربائی بلغ العلا بکمالہ، اسی کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. آج انشاءاللہ اسی کا ویٹ کریں گے اور سب ساتھ مل کر کریں گے انشاءاللہ. اچھا، جو مل کر کریں گے ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ. مطلب یہ آپ آواز دیکھ لیں، یہ آواز ہمارے ساتھ آئے گی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا
सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि। मैं बुरों से लाख बुरा सही, मैं बुरों से लाख बुरा सही, मगर उनसे है मेरा वास्ता, मगर उनसे है मेरा वास्ता। मेरी लाज रखना मेरे खुदा, सबकी लाज रखना मेरे खुदा। ये तेरे हबीब की बात है, सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि व आलिहि। ना कहीं से दूर है मंज़िले, ना कहीं से दूर है मंज़िले, ना कोई करीब की बात है, ना कोई करीब की बात है। जिसे चाहे उसको नवाज दे, जिसे चाहे उसको नवाज दे। ये दरे हबीब की बात है, सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि व आलिहि। और करूं तेरे नाम पे जान फिदा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। यही आरज़ू जो हो सुरख़ुरू, मिले दो जहान की आबरू। मैं कहूँ गुलाम हूँ आपका, हम कहें गुलाम हैं आपके, और वो कहे कि हमको कबूल है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व
سبحان اللہ, جزاک اللہ. رمضان المبارک, جمعۃ المبارک کی یہ پاک گھڑیاں اور اتنا زیادہ پاک ذکر اس پاک وظیفے سے شان رمضان کا آغاز ابتدائی لمحات میں ہی محفل انتہائی ایک زبردست کیفیت میں داخل ہو گئی. ایک وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو دیکھتے ہیں کہ شان اسلام میں آج اسلامی تاریخ کے کس باب پر نظر ڈالی جا رہی ہے, اور نشریات کو پھر مزید آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. جناب, شان رمضان میں خوش آمدید ایک بار پھر. شان دسترخوان ہمارا ہے یہ سیگمنٹ, اور اسی سیگمنٹ سے متصل ہے شان اسلام بھی, جو کہ ظاہر ہے شان رمضان کی ہر چیز دوسری چیز سے جڑی ہوئی ہے. تو جنید بھائی, مجھے اعتراف کر لینے سے پہلے, آج پھر ایک ایسی ڈش ہے جس کی مجھے وہ جنس کے بارے میں بھی نہیں پتا کہ ہوتا ہے یا ہوتی ہے. جس طرح لبے شیری کا میں آپ سے نہیں پوچھ رہا تھا کہ یہ ہوتا ہے یا ہوتی ہے, میں نے بھی تو کئی مارا تھا. دودھ دلاری نام کی چیز یہ ہوتا ہے, ہوتی ہے, ہوتا ہے. واہ یار, یہ تو بہنیں ہی بتائیں گی بھائی. ہوتی ہے کوئی, ہوتی ہے. اب یہ کیسی ہوتی ہے تو افطار کے بعد پتہ چلے گا, اور یہ دیکھنے میں کیسی ہوتی ہے یہ بھی پتہ لگ جائے گا. اچھا آتی ہے بنانی؟ تھوڑوں کو ہی آتی ہے ویسے. یہاں سے میں بلا لوں آپ کی طرف سے؟ چلو آپ ادھر سے بلا لو. آپ آ جائیں. آپ کے ساتھ کون ہے؟ چلے آپ دونوں آ جائیں. آپ دونوں یہاں سے سب کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. آ جائیں, آپ آ جائیں یہاں سے. آئیے چلیں جی. دودھ دھیان سے لاری ہماری بہنوں, یہ بیٹا ان کا ہاتھ پکڑو. بیٹا آپ ہاتھ پکڑو بہن کا. آ جائیں, جلدی آ جائیں. بہن کا ہاتھ پکڑو, شاباش. ٹھیک ہے, وہ بنائیں گی تو صرف دو ہی نا, کیا کریں. کوئی نہیں, آپ کے لیے پھر کچھ اور کر دیں گے. سب مہمان ہیں ہمارے, سب کا خیال رکھیں گے. آ جائیں بہن, اس طرف سے آ جائیں, یہاں جوتیاں اتار دیں اور اوپر. کرشی جامع شیری کے زیر اہتمام ہے ہمارا یہ سیگمنٹ. کرشی جامع شیری کے 265 کوالٹی ٹیسٹ اور 9 سرٹیفکیشنز کی بدولت آپ کو ملتا ہے کوالٹی اطمینان, اور ساتھ ہی ملتی ہے اس بات کی ضمانت کہ یہ ڈرنک آپ کی صحت کے لیے ہر طرح سے فائدہ مند ہے, کیونکہ یہ نیچرل ہے. اور اچھا بھائی, آج چونکہ جمعۃ المبارک ہے تو آج انعام بھی بڑا ہے. اچھا جی, آج کوکنگ شو شان دسترخوان میں ونر کے لیے زینب کوکنگ آئل کی جانب سے ایک بائک کا تحفہ ہے. او میرے اللہ. اور ساتھ ساتھ 1 سال کا ویگا لوبریکنٹ بائک آئل ہے, اور اس کے علاوہ رنر اپ کے لیے ہے سینکور سینڈوچ میکر. السلام علیکم. کہاں سے آئی ہیں آپ؟ کراچی کے کس علاقے سے؟ PCHS سے. اچھا, تو یہ دودھ دلاری کیا, یہ سمجھایا تو صحیح کیا ہوتا ہے یہ دودھ دلاری؟ کیا ہے یہ دودھ دلاری اس میں دودھ میں بنتی ہے, اس کے اوپر میں میوے ہے. اور یہ بڑی انفارمیشن دی ہے, دودھ دلاری دودھ میں بنتی ہے. ربڑی ڈلتی ہے اس کے اندر, میوے ڈلتے ہیں. اچھا, اور بہت ساری چیزیں ڈلتی ہیں اس میں. ربڑی ٹائپ کی کوئی چیزیں ہیں؟ جی جی. اچھا پتہ ہے آپ کو وسیم بھائی کہ یہ دونوں ٹوین بہنیں ہیں؟ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. نہیں مان رہے ہو؟ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اچھا مجھے بھی پتا چلا کہ مدر ان کی یہ ماں بیٹیاں ہیں نا. جی بہنیں لگتی ہیں بالکل. ماشاء اللہ. اچھا ماشاء اللہ. چلے جی. اور آپ السلام علیکم جی. آپ یہ دونوں بھی ٹوئنس بہنیں ہیں؟ یہ بھی ویسے لگتی تو یہ بھی بہنیں ہیں. بہنیں ہیں ماشاء اللہ. ٹوئنس بہنیں تو نہیں ہیں؟ نہیں, الگ الگ. بڑی کون ہے؟ دونوں نے دوسرے کی طرف دیکھا ہے. بڑی کون ہے؟ دونوں نے دوسرے کی طرف دیکھا ہے. نہیں, ہم بڑے ہیں, یہ چھوٹی ہے. ہم بڑے ہیں, یہ چھوٹی ہے. آپ بڑے ہیں, بڑی ہیں, یہ چھوٹی ہے. کتنا فرق ہے؟ 2.5 سال کا. اچھا, یعنی آپ بہت بڑی تو نہیں ہے. اچھا, تو یہ دودھ دلاری جو ہے یہ ڈش کیا کوئی کسی تہوار پہ بنائی جاتی ہے, آپ لوگ بناتے ہیں کیا؟ ہمیں شادی وغیرہ کے فنکشنز میں جو ہے زیادہ اس چیز کا آج کل ٹریک چلا ہوا ہے کہ دودھ دلاری ایک اچھا ڈفرینٹ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹیسٹ تو اب ہم ٹیسٹ کر نہیں سکتے. گھروں میں بھی بہت زیادہ لوگ بنا رہے ہیں. اب گھروں میں بن رہی ہے, تو پہلے کہاں بنتی تھی؟ نہیں, پہلے تقریبات میں ہی کھانے کو ملتی تھی. اچھا, اب تو گھروں میں گھروں میں بن رہی ہے. شان دسترخوان میں بھی بن رہی ہے. کیجئے جناب, بسم اللہ کیجئے, شروع کریں بنانے کا کیجئے. موٹر بائک دیکھیں کس کے گھر جاتی ہے. ہاں, اور اس سے پہلے کہ ہم شان اسلام میں دیکھیں کہ آج کیا تذکرہ ہونا ہے, کچھ میں ذرا اسپانسرز کی جانب چلا جاؤں اور پھر جنید بھائی جی آ رہا ہوں آپ کی طرف. گولڈن سن بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کی یہ کار ہے, شان رمضان کا حصہ. گولڈن سن بناسپتی دانے دار ہونے کے ساتھ ساتھ
اپنے خاص اروما سے آپ کے کھانے کے ذائقے کو بڑھاتا ہے اور اپنی بیلنسڈ فیٹی ایسڈ کمپوزیشن کی خصوصیت کی بدولت آپ کی صحت کا خاص خیال بھی رکھتا ہے۔ گولڈن سن کی جانب سے شان رمضان میں دی جائے گی یہ کار جس کو بھی ملے گی وہ پتہ نہیں ڈرائیو کیسے کرے گا جنید بھائی، یہ تو ایڈوانس ہے، کیسے چلائے گا، کیسے وہ جو بھی گاڑی چلائے گا، یہ اشتہاری تقاضوں کے باعث اس کے اوپر بہت زور سے چپکایا ہوا ہے کہ یہ اتر ہی نہیں، اتر بھی نہیں سکتا یہ اترے گا، لگ رہا ہے مجھے ونڈ اسکرین بھی اتر جائے گی اس کے ساتھ۔ تو یہ جے ڈاٹ کی ایک کار ہے جو کہ بھی جائے گی ہمارے شان رمضان کے مہمانوں میں سے ایک کو۔ صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کی یہ کار ہے، اور 27 رمضان المبارک کو جو ہمارا آل پاکستان نعتیہ مقابلہ روزانہ ہوتا ہے، اس سیگمنٹ کے بعد بھی آج کے نعت خواں آئیں گے، اس کے جو ونر ہوں گے آپ کے ووٹس کی بنیاد پر ان کو جائے گی صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کی یہ کار۔ کیو موبائل پاکستان کا نمبر 1 برانڈ موبائل کیو موبائل کی جانب سے بھی کار دی جاتی ہے، اور آج جمعۃ المبارک ہے تو آئی تھنک آئی ایم ناٹ رانگ، آج کے جو ہمارے شان علم کے جو ونر ہوں گے، آج کے جو ہمارے کوئز کمپٹیشن کے ونر ہوں گے، ان کو بھی پچھلے 2 جمعۃ المبارک سے ہم شان علم کے ونر کو کیو موبائل کی کار دے رہے ہیں، اور ویسے روزانہ ہم شان علم کے ونر کو دے رہے ہیں کیو موبائل کی یہ بائک، اور اس کے علاوہ کیو موبائل کے ڈھیروں موبائل سیٹس شان رمضان ٹرانسمیشن کے دوران آپ لوگوں کی نظر کیے جاتے ہیں۔ جناب علی، آج ہم کس حوالے سے کیا بات کرنے لگے ہیں جنید بھائی؟ آج وسیم بڑا ایک میں بیٹھ جاؤں گا پلیز تشریف رکھیے، آج بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اچھا، اور یہ ٹاپک ہے بیت المقدس کے حوالے سے، کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ہی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف نماز کے لیے رخ فرماتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، لیکن ایک عجیب بات تھی، اچھا یہ جو ہے یہ بیت المقدس کی مسجد نہیں ہے، یہ بیت المقدس کا ایک احاطہ ہے، اور مسجد بالکل اس کے قریب میں ہے، بس بالکل اس کے ساتھ مسجد ہے۔ بیت المقدس کی پوری دنیا اس ڈوم کو دیکھتی ہے، اس گولڈن ڈوم کو دیکھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ یہ مسجد ہے، یہ حالانکہ مسجد نہیں ہے۔ اس کے نیچے آپ آتے جائیں تو آپ سامنے دیکھیں گے کہ یہ ایک درختوں کے بعد یہ ایک اور احاطہ ہے، یہ نیچے والا احاطہ جو ہے یہ دراصل بیت المقدس جی، یعنی یہ جو ہے یہ چیز یہ نہیں، یہ دیکھیے آپ، یہ اس طرف یہ مسجد کا حصہ، اچھا جی ہاں، تاثر یہ کہ یہ جو گولڈن ٹوم ہے یہ نہیں ہے، اچھا یہ اس طرف جو ہے وہ بیت المقدس کی مسجد ہے، صحیح، جی مسجد ہے بیت المقدس، جی مسجد جہاں پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے وقت، تو یہ وہ والا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے آج مسلمان شور بھی یہ مچا رہے ہیں کہ یہ اس ڈوم کو گرانے کی کوشش نہیں کر رہے، یہ اس مسجد کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس لیے ذرا تھوڑا سا نا آج کل جو یہ ٹینشن آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ کعبے کو بیچ میں رکھتے تھے اور بیت المقدس کی طرف رخ فرماتے تھے، اور اللہ رب العزت کیونکہ آپ کے دل کا حال جانتے تھے کہ آپ کی بڑی خواہش یہ تھی کہ مسلمانوں کا جو قبلہ بنے وہ کعبہ بنے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ وہاں جب ظہر کی نماز کا وقت آیا، آپ نے آپ امامت فرما رہے تھے 4 رکعتوں کی، 2 رکعتیں جب آپ نے پڑھ لیں تو اتحیات میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے گا، یا رسول اللہ کا حکم ہے کہ اب رخ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف کر دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مبارک خانہ کعبہ کی طرف کیا، وہیں پر پھر وہ مسجد قبلتین اس وقت بنی ہوئی ہے، اگر آپ وہاں پر جائیں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے عین مطابق تھا۔ پھر بیت المقدس ایک عرصہ دراز تک جو تھا وہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا، پھر اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے ایک وفد روانہ کیا وہاں پر، اور ان کو کہا کہ بھئی آپ بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دیں، بصیرت دیگر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے جواب میں جو بیت المقدس کے جو پادری حضرات تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہم کسی کے حوالے نہیں کریں گے چاہے ہماری جانیں چلی جائیں، ہماری کتابوں میں اس حاکم کی کچھ نشانیاں لکھی ہیں جس کے بارے میں ہمیں حکم ہے کہ ہم لڑے بغیر ہی یہ چابیاں اس کے حوالے کر دیں۔ تو پھر مسلمانوں کا آپس میں مشورہ ہوا، مشورے میں یہ طے پایا کہ بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جائیں
اور وہ جا کر خود ان سے مل کر آئیں تاکہ خون خرابہ نہ ہو. مسلمان تو ویسے ہی خون خرابہ نہیں چاہتے تھے. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس پہنچے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا ایک جو غلام تھا، اس میں ہوتا یہ تھا کہ کچھ راستے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھتے تھے، پھر کچھ راستے وہ آپ اتر جاتے تھے، غلام اونٹ پر بیٹھ جاتا تھا، پھر کچھ آدھے راستے جا کر آپ اونٹ پر بیٹھتے تھے. پھر کرتے کرتے جب بیت المقدس پہنچنے کی باری آئی، اس وقت باری اونٹ پر بیٹھنے کی غلام کی تھی. تو جب آپ وہاں لے کر پہنچے اور نکیل آپ کے ہاتھ میں تھی، تو پادریوں نے اوپر سے پوچھا کہ تمہارا امیر کون ہے؟ کیونکہ سب سے پہلی نشانی جو لکھی ہوئی تھی وہ یہ لکھی ہوئی تھی کہ جب امیر آئے گا تو امیر اونٹ پر نہیں بیٹھا ہوا ہوگا بلکہ غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہوگا اور امیر کے ہاتھ میں نکیل ہوگی. تو انہوں نے پہلی بات یہ پوچھی، یہ بتاؤ امیر کون ہے؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں امیر ہوں، تو پادریوں کی چیخیں نکل گئیں. نیچے آئے، انہوں نے کہا کہ کرتے کو دیکھو، کرتے میں 11 پیوند ہونے چاہیے جن میں سے 2 چمڑے کے ہونے چاہیے. تو باقاعدہ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتوں میں پیوند چیک کیے، 9 تو دھاگوں کے تھے، 2 چمڑے کے تھے. تو لڑے بغیر چابیاں دے دیں بیت المقدس کی. پھر حضرت ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی درخواست پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر اذان دی. 11ویں صدی کے آخر کے اندر ان کی کہ میں تقریباً سن 1099 میں عیسائیوں نے پھر حملہ کیا اور حملہ کر کے مسلمانوں سے بیت المقدس چھین لیا. مسلمانوں کو امید نہیں تھی کہ اس طرح حملہ کیا جائے گا. خیر ایک وسیم ایک شدید یہ سمجھیے کہ قتل عام ہوا مسلمانوں کا، ایسا قتل عام یعنی کہ ہسٹری میں اس کی نظیر نہیں ملتی، مثال نہیں ملتی اس کی. اس کے ایگزیکٹلی 88 سال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے جا کر تو بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا، اور محاصرہ کرنے کے بعد مسلمانوں عیسائیوں کے ساتھ مسلسل جنگ ہوتی گئی. یہ کمزور ہوتے گئے عیسائی. وہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ارد گرد کے سارے بڑے بڑے شہروں کو فتح کر لیا. کمک کی امید بھی ختم ہو گئی عیسائیوں کو کہ اب باہر سے کوئی آئے گی. ان میں ان کا ایک بڑا بہادر جرنیل تھا جس کا نام تھا بیلین. تو بیلین نے آخر وقت تک اس جگہ کو نہیں چھوڑا، بیت المقدس کو نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے مسلمانوں سے کہا کہ اگر تم نے حملہ کیا زیادہ تو ہم اپنی جانیں بھی دے دیں گے اور پورے کے پورے شہر کو تباہ کر دیں گے. خیر سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بہت ہی یہ سمجھ لیجئے کہ عقل مند قسم کے جرنیل تھے. انہوں نے ایسی جگہوں سے بیت المقدس کی دیواروں کو توڑنا شروع کیا جہاں سے ان کو امید نہیں تھی، اور جب توڑ دیا تو توڑ کر اندر داخل نہیں ہوئے، ان کو باہر آنے کا موقع دیا کیونکہ محاصرہ تھا، وہ بھوکے تھے. وہ باہر آتے گئے مسلمان ان کو قتل عام ہوتا رہا. آخر بیلین مجبور ہو گیا سلطان صلاح الدین ایوبی سے مذاکرات کرنے کے لیے. مذاکرات ہوئے. سلطان صلاح الدین نے بہت ہی بڑے دل کا مظاہرہ کیا. پہلے اس کو بتایا کہ آج سے 88 سال پہلے تم لوگوں نے ہمارا قتل عام کیسا کیا، میں تم کو اپنے نبی کی سنت کے مطابق معاف کرتا ہوں. صرف 30,000 اشرفیاں لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ دیکھیے یہ مسجد کا حصہ ہے، یہ اصل میں مسجد ہے بیت المقدس کی. سلطان صلاح الدین ایوبی نے عرق غلاب سے پورے بیت المقدس کو نہلایا اور بیت المقدس ایک لمبے عرصے تک کے لیے مسلمانوں کی تحویل میں آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی، آپ کو بیت المقدس بہت پسند تھا. آپ فتح مکہ کے بعد تو آپ کے دل میں بہت بڑی آپ کی خواہش تھی کہ بیت المقدس مسلمانوں کی تحویل میں آ جائے. اسی لیے خلفائے راشدین میں سے بھی تمام خلفائے راشدین بیت المقدس کی بہت تقدیس کرتے تھے اور بڑا احترام کرتے تھے، اور آنے والے وقتوں میں بھی حکام جو تھے وہ بیت المقدس کی بہت زیادہ احترام و تقدیس کرتے تھے. تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس دور میں بھی بیت المقدس کی تقدیس کو، اس کے احترام کو برقرار رکھے، اور اس کی تقدیس کے برخلاف، اس کے احترام کے برخلاف اگر کہیں سے بھی کچھ ہوتا ہے
تو اللہ تعالیٰ ایسے تمام تر عزائم کو ناکام بنائے اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک ہو کر ایسے اقدامات کے برخلاف اقدام کر سکیں. ایک وقفے کے بعد جنید بھائی جب واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ آج ہمارے آل پاکستان نعتیہ مقابلے میں ماشاءاللہ کون سے نعت خان آئے ہیں, بہترین, کہاں سے آئے ہیں. شان رمضان کے سلسلے کو بریک کے بعد آگے بڑھائیں گے. ذرا دودھ دلاری کی طرف چلیے. کیا بات ہے. آل پاکستان نعتیہ مقابلہ شان رمضان نشریات کا مستقل حصہ ہے کہ جس میں پاکستان بھر سے نعت خواں حضرات یہاں پر آتے ہیں اور شان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انداز میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آج کے ہمارے کنٹسٹنٹ ہیں وقاص آصف صاحب, جو کہ اس نعتیہ مقابلے میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں سرگودا سے. جو ہی ان کی نعت ختم ہوگی ہماری ٹیلی فون لائنز آن ہو جائیں گی, اوپن ہو جائیں گی, جس پر آپ SMS کر سکتے ہیں اگر آپ ان کے حق میں ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو. ہمارا نمبر ہے 8038. آپ لکھ سکتے ہیں BR اسپیس دیجئے ان کا نام یعنی کہ وقاص WAQAS. آپ کی سکرینز پر بھی یہ بینڈ آ رہا ہوگا اس کا, اور آپ بھیج دیجئے گا 8038 پر. دیکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے کنٹسٹنٹ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں. شب ہجر میں ایسا کوئی لمحہ تو شب ہجر میں ایسا آنکھ جب کے تو نظر گنبدِ خضرا آنکھ جب کے تو نظر گنبدِ خضرا کوئی لمحہ تو دور رہ کر تو یہ جینا نہیں جینا آقا دور رہ کر تو یہ جینا نہیں جینا آقا در پہ پہنچے تو ہمیں راس یہ جینا آئے در پہ پہنچے تو
कोई लम्हा तो आज पर काश मुकद्दर का सितारा आज पर काश मुकद्दर का सितारा आसियों को भी मदीने से बुलावा आसियों को भी मदीने से बुलावा जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्कास आसिफ साहब सरगोदा से हमारे आज के शान रमज़ान के नातिया मुकाबले के कंटेस्टेंट थे। आप अगर इनके हक़ में वोट करना चाहते हैं, हमारी टेलीफोन लाइंस खुल चुकी हैं, कल अज़ान फ़जर तक खुली रहेंगी। 8038 नंबर है, आप लिखिए BR स्पेस इनका नाम वक्कास WAQAS और आप भेज दीजिए 8038 पर। रोज़ाना एक नात ख़ां इस ऑल पाकिस्तान नातिया मुकाबले में शरीक होता है। आपकी वोट्स की बुनियाद पर इसका फैसला होगा विनर का। ये कुरान का हाफिज भी है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और सरगोदे से 27 रमज़ान मुबारक को इसका फैसला होगा कि हमारे जो रोज़ाना के नात ख़ां आ रहे हैं उनमें से कौन सर फहरिस्त है। और विनर के लिए सूफ़ी की जानिब से सूफ़ी बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल की जानिब से इस कार का तोहफा है सूफ़ी, जो नाम है एतमाद का। रनर्स अप के लिए भी ढेर सारे प्राइसेस हैं। गाबा नेशनल की जानिब से 4 डोर रेफ्रिजरेटर है। जुनैद जमशेद साहब की जानिब से बाइक है, बाइक के साथ वीगा लुब्रिकेंट का एक कार्टन है जिसमें 1 साल का बाइक ऑयल है। क्यू मोबाइल की जानिब से टैबलेट है और क्यू मोबाइल की जानिब से मोबाइल सेट भी है। और आज इस नातिया मुकाबले में शिरकत पर आपके साथ जाएंगे गाबा नेशनल के गिफ्ट हैम्पर्स, क्यू मोबाइल का टैबलेट और क्यू मोबाइल का मोबाइल सेट। बहुत बहुत शुक्रिया इस नातिया मुकाबले का हिस्सा बनने के लिए वक्कास साहब। आप रख दें जो दस्ते रहमत तो, आप रख दें जो दस्ते रहमत तो जिंदगानी मेरी संभल जाए। और काश सजदा करूं मदीने में, काश सजदा करूं मदीने में और सजदे में दम निकल जाए। शान रमज़ान का सिलसिला जारी है। ज़रा अपने कुछ नन्हे मुन्ने दोस्तों से गपशप करेंगे एक ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। क्या जनाब, ये मुझे बताएं, जब आप इतने से थे, अब ये हो गई कोई वो पता नहीं कोई 500-550 साल पहले की बात, तो उस वक्त आपकी क्लासरूम में सबसे ज़्यादा जान किस चीज़ से जाती थी? ओ बस मेरे से कुछ सवाल पूछ लेगा। अच्छा हाँ, अगर कोई टीचर ऐसे देखना शुरू करती थी, मैं कहता था हाय जल तू जलाल तू साहिब कमाल तू आई बला को टाल तू, मेरी तो जान निकल जाती थी उस वक्त। और कोई खास सब्जेक्ट था जिसके आने का खौफ होता था आपको कि यार ये सब्जेक्ट? उर्दू। उर्दू? ओए होए, बहुत मुश्किल लगती थी मुझे, उसके शेर मेर जो पढ़ते थे ना। अच्छा, पता है मैं 5वीं क्लास तक उर्दू का नालायक तरीन, यानी कि मैं फेल होता था उर्दू में, और उसके बाद मैंने बाकायदा एक ट्यूशन लेना शुरू किया और फिर वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो मैं 10th तक जो है वो मैं टॉप करने पर आ गया था उर्दू में। तो वो ये इस तरह एक खुला तजाद आया है मेरी ज़िंदगी में उर्दू के हवाले से। लेकिन आप ये उर्दू ही है। हाँ। कल जिसके बारे में ये सानेहा हुआ है कि यहाँ खड़ी हुई खातून से मैंने पूछा, बताओ दीवाने गालिब किसका मजमुआ है? उसने कहा अहमद फराज।
پھر میں نے کہا کوئی بات نہیں, انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے. میں نے شعر سنایا, میں نے کہا ہم نے مانا کہ کچھ نہیں غالب, مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے, بتاؤ یہ کس کا شعر ہے؟ اس نے کہا منیر نیازی. میں کیا کروں میں یار, یہ سوال کا جواب تو یہ بھی دے دیتے. ہاں, دیوان غالب کس کا ہے؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. اگلا مصرع سنائیے. اتنا وہ ہے نہیں, یہ تو لوہے قرآنی کے سوالات ہیں بھائی. آپ یہ اچھا, یہ اسکرپٹ تبدیل ہو گیا شاید آپ کا, چینج ہو گیا. ہاں اچھا جی, آج کس کس نے آپ میں سے روزہ رکھا ہے یہ بتائیں. ارے وائس پیاری سی بچی نے روزہ رکھا ہے, صرف آپ نے. جس نے روزہ رکھا ہے اس کو گفٹ ملے گا. آج کس کس نے روزہ رکھا ہے بتائیں. یہ دیکھیں روزے داروں کی تعداد کیسی بڑھی, یہ دیکھو منٹوں میں روزے داروں میں اضافہ ہو گیا. آپ ایک چیز آپ نے نوٹ نہیں کی, وہ جو چھوٹی ہے نا اس نے 7 والی کا بھی اوپر کر, اس کا بھی اوپر کروا دیا. کوئی بے روزے دار بچا ہی نہیں آتا, سارے انہوں روزے نے دار. سنا ہی نہیں کچھ, انہوں نے صرف گفٹ سنا ہے اور ہاتھ اوپر کر دیے سامنے. اوہو, اب وہ مجھے بتا رہے ہیں کان میں کہ گفٹس ہمارے پاس ذرا کم ہو گئے اس لیے کہ بہت سارے روزے دار ہیں. تو جس نے روزہ نہیں رکھا ہوگا وہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس گفٹ ہے. آج روزہ کس نے نہیں رکھا؟ جو جس نے نہیں رکھا وہ ہاتھ کھڑا کرے, اس کو گفٹ ملے گا. جس نے آج روزہ نہیں رکھا وہ بھی اتنے سارے ہو گئے. یہ گڑبڑ ہے بھائی. تم نے رکھا بھی ہے اور نہیں بھی رکھا, کیا چکر ہے؟ ایک فیصلہ کرنا. اس کا فیصلہ ہے کہ مجھے گفٹ دو یار. ٹھیک ہے چلو, میں نے روزہ رکھا ہے نہیں رکھا یہ خود طے کرو. چلو. آپ کا کیا نام ہے؟ ہمنا آصف. آمنہ آصف. اور آپ ہمنا. امنا. اور آپ کس کلاس سے پڑھتی ہیں؟ میں 2. میں 2 میں. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں نا ہم ہر کام سے پہلے. جی. تو اس کا ترجمہ بتائیں گے آپ, جس کا مطلب بتائیں گے کیا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا؟ کون بتائے گا مجھے؟ بسم اللہ یہ بتائے گا. یہ کون ہے آپ کا؟ ہم دونوں بھائی بہن. ہم دونوں بھائی ہیں. ہاں, میں جو بھی کچھ رہے خاندان میں ہی رہے. اچھا, ہاں اس کو بتا دو, وہ اس کو بتا رہی ہے. مشورہ ہو رہا ہے, مشورہ ہے نا, سلیبس میں نہیں آپ کے نہیں آتا. اس کو کان میں بتایا تو ہے آپ نے بھی, پھر بھی نہیں آیا. نہیں, میں نے بتایا نہیں ہے. اس کے نا اسکول کے سلیبس میں لکھا ہوا ہے. تو آپ کے اسکول کے سلیبس میں نہیں لکھا ہو؟ نہیں, میرا اسکول کا سلیبس نہیں ہے. تو اس کو کیوں نہیں آتا ہے؟ سلیبس پڑھتا نہیں ہے کیا اپنے اسکول کا؟ جی پڑھتا ہے. تو پھر اس کو کیوں نہیں آتا بسم اللہ کا مطلب؟ جھوٹ کہہ رہی ہے. جھوٹ بول رہی ہے. آپ کو بھی نہیں آتا بسم اللہ کا مطلب؟ آپ کو آتا ہے؟ آپ تو خیر کھیل ہی نہیں رہی ہو نا, یہ ناراض ہو گئی ہے. کون بتائے گا مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب؟ اچھا آپ بتاؤ. کھڑی ہو جاؤ. بتاؤ بھائی, پہلے آپ بتاؤ. بڑا یار, ہم ٹرانسمیشن میں لوگوں کے ریکارڈ لگا رہے ہیں, ہمارا ریکارڈ لگا رہے ہیں. اس کو مائک پاس لا کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں بتا رہا. جاؤ, اس کو آتا ہے چھوٹی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم. ہاں تو آپ کو آتا تو ہے, تو اس کے کان میں صحیح بتا رہی ہے یعنی. اچھا جی, اس کے سلیبس میں لکھا ہوا تھا. ارے یار اس کے سلیبس کا چیک کروا ہوا ہے. اس کا سلیبس گلے پڑ گیا ہمارے. اچھا بھائی جاتے ہیں تو ذرا کوئی ہلکا پھلکا کچھ ریس مقابلہ تو کروائیں نا. مقابلہ کروائیں جی اس میں. اچھا یہ بتاؤ بھائی, یہ لنگڑی ٹانگ پہ کھڑے ہونے کا کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ آ جاؤ آگے, آ جاؤ بھائی, آؤ. ٹیمیں ڈیوائڈ کریں, ٹیمز ڈیوائڈ کریں بھائی. وسیم بھائی یہ 3 ہو گئے آپ کی ٹیم کے. ٹھیک ہے, یہ تو مجھے میری ٹیم ادھر آ. یہ مجھے تیز لگ رہا ہے. اس کو بھی لے لیں. اس کی سلیبس میں لکھا ہے کہ یہ گیم میں حصہ لے سکتے ہیں. سن, تو سائز میں چھوٹا ہے بیٹا, لیکن مجھے لگ رہا ہے تو جتنا اوپر ہے اتنا ہی نیچے بھی ہے. اچھا بھائی 6 ہے نا بندے. آئیے, اور یہ 3 ہو گئے میرے. یہ ان کی جو مسکراہٹ ہے نا شیطانوں کی دونوں کی. یہ 3 میری ٹیم میں ہے بھائی جان. یہ 3 کہاں ہو گئے؟ 2 ہے. یہ تو جیت جائے گا, اتنا بڑا ہے تو. اچھا جی, اچھا بھائی چلیں. اچھا ادھر سب انہوں نے کرنا کیا ہے؟ اب یہ انکل بتائیں گے کیا کرنا ہے. آپ نے کرنا یہ, میرے پاس آنا ہے, انکل کے ہاتھ پر ہاتھ ٹچ کرنا ہے اور واپس وسیم بھائی کے پاس ادھر پہنچنا ہے. کیسے آنا یہ تو بتا دیں. کیسے آنا؟ لیکن لنگڑی ٹانگ پر, ٹھیک ہے نا, لیکن لنگڑی ٹانگ پر کرنا ہے. کس طرح؟ اس طرح کر کے, اور بھاگنا نہیں. ہاں ہے یہ لگتا ہے اسکول میں تو کر چکا بیٹا, لیکن مجھے پکا پتا تو ہارا ہے, جیتا نہیں ہے تو. ٹھیک ہے جی, جائیں آپ جائیں پھر وہاں پر. پھر میں ادھر جاتا ہوں بھائی. چلو بھائی میں آ گیا ادھر. پہلے میرے پاس آنا ہے بھائی,
जीतना है, ठीक है? ठीक है ना? पहले कैसे अंकल चलना जुनैद के पास आना है, हाथ टच करना है, फिर आगे जाना है। वसीम भाई रवाना करें आप इनको। 1 2 3 गो। लो जी, मेरी टीम तो रह गई। जल्दी टच करके वापस 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 वापस, चल जल्दी वापस वापस, तू ऐसे ही भाग जा। मैं ये इसने पता है क्या किया है? इसने देखा गेम हाथ से निकल रही है तो इसने ऐसे करके ना फिर दोबारा ऐसे। मुझे पता था ये दो भाई बहन जो है ना, मेरी अपनी टीम में धांधली हो गई है, मैं धांधली को सपोर्ट कर नहीं सकता। तुम यकीन करो ये दोनों मुझे सबसे ज्यादा वो लग रहे थे। मुझे पता था ये जीतेंगे या ये जीतेगा ये, मुझे नहीं पता था कि ये इससे भी ज्यादा तेज है। जब ये लिखा है तुम्हारे सिलेबस में कि चीटिंग करो, है भाई के सिलेबस में लिखा है। कोई नहीं, वो तो प्रिंसेस है, वो तो इजाजत है। ये जीत गए भाई, इधर आओ तुम। इसके लिए छोटी के लिए बहुत सी तालियां हो जाए। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ ठीक है। जवेरिया। जवेरिया के भाई का क्या नाम है? भाई नहीं आए। अच्छा वो भाई नहीं है तुम्हारा? अच्छा, मैं क्यों समझ रहा हूँ कि ये भाई है। चले भाई, लाओ भाई जवेरिया। गिफ्ट आप सब लोगों के लिए है, जामे शीरी की जानिब से, गाबा नेशनल की जानिब से और सूफी की जानिब से आप सब लोगों के लिए गिफ्ट्स हैं। और आप सब लोग इनकी हौसला अफजाई के लिए तालियां बजा दीजिए एक दफा। और आप आइए मेरे साथ, आइए आप भी आ जाइए। चलो तुम मेरे आप साथ लोग तशरीफ रखिए, हम जरा देखते हैं कि ये बैठो जरा। दूध दुलारी का क्या हुआ। ये राज दुलारी तो मैंने सुना था आज से पहले, ये दूध दुलारी का मुझे नहीं पता क्या होता है। ओए अच्छा, इन्होंने प्रेजेंटेशन में जो है ना टेबल में भी प्रेजेंटेशन कर दी, शान रमजान लिखवा दिया टेबल। तुम्हारी खैर है, इसमें करना चाह रहे थे प्रेजेंटेशन, वो डूब रहा था नौरत। सही है, तो आपने इस पे लिख दिया। क्या बात। ये भी ना होता तो क्या भाई ये तो लिख देती, फिर क्या क्रिएटिविटी है वसीम भाई, हैं? ये मानना पड़ेगा, क्रिएटिविटी है। वैसे ये नया है मार्केट में, एक आइडिया नया है कि टेबल में उन्होंने कर हो दिया। सकता है 4-5 जमा या दीवारों शिवारों में लोग लिख के चले जाए स्प्रे स्प्रे करके शान रमजान। अच्छा भाई, अब ये है कि हम आपको पहले दिखाते हैं दोनों क्या दूध दुलारी। हाँ, दूध दुलारियां दोनों की। दूध दुलारी। एक तो इस नाम ने बड़ा दुख दिया है मुझे कि ये मुझसे निकल नहीं रहा था कि नाम। ये जरा हटाइए जरा, हाँ, ताकि मैं ये दोनों दिखा दूं और फिर एक एक करके इसमें हम ले लें इनामात। चले जी, पहले दोनों दिखा दीजिए जरा। ठीक है, देख लिए दोनों। यार ये तो अब मैं उठाऊं कोई एक? यार। अच्छा भाई, जिनके ख्याल में ये ज्यादा बेहतर बना हुआ है ये बताएं। ये ठीक है, और जिनके ख्याल में ये शान रमजान ये भी लिखा हुआ है, और ये जिनके ख्याल में बेहतर बना है ये। हाँ है, डिजिटल कुरान चाहिए। डिजिटल कुरान भी चाहिए। डिजिटल कुरान का खाता है इनके पास। चलो डिजिटल कुरान मिल मैं जाएगा। दोनों को दे दूंगा। डेनिस का डिजिटल एक कुरान तो डिजिटल मिल जाएगा कुरान दोनों आपका, को। एक डेनिस का डिजिटल कुरान आपका। भाई मंगवाओ भाई, आसिम जल्दी से डिजिटल कुरान 2 मंगवाओ भाई। लेकिन हमारी तालियों का बहनों के फैसला, लिए। हाँ तालियों का फैसला चले तुम्हारी जनाब। बहन के तो लिए। आप लोगों की वोट्स की बुनियाद पर शान दस्तरखान की आज की फातेह टीम है ये, और आपको जाती है ज़ैनब कुकिंग ऑयल की जानिब से एक बाइक का तोहफा है आपके लिए। बाइक के साथ साथ 1 साल का वीगा लुब्रिकेंट ऑयल है, और आपके लिए है सेनकॉर सैंडविच मेकर। इसके अलावा गिफ्ट हैम्पर्स हैं करशी के और मीज़ान कुकिंग ऑयल के, और डेनिस का है डिजिटल कुरान। बिल्कुल डेनिस का डिजिटल कुरान जुनैद भाई की तरफ से है इन और ये दोनों के लिए। बच्चों को वसीम भाई 1 लार्ज पिज्जा की तरफ से। ये लो भाई, ये 1 लार्ज पिज्जा ये लीजिए तुम्हारा आप हो गया, दोनों। और ये तुम दोनों बहन भाइयों अब जरा मैं दोनों बहन भाइयों के साथ जाके ब्रेक ले लूं। आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, चलो ब्रेक भाई। ले लें ब्रेक। ये इसकी सिलेबस में लिखा हुआ है ब्रेक वगैरह लेने का कुछ? वो नहीं लिखा हुआ। अच्छा भाई चले आइए यहाँ पर। अब पहले जो है ना ब्रेक अनाउंस करनी है आपने, आओ मैं भी और फिर करनी है तुमसे, आपने। अभी ठीक है? तुमसे। हैं? कैसे? कैसे? आप कहें हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, बस खाली इतनी सी बात है। ठीक है, चलो तीनों करेंगे। पहले आप करें, इधर आए। तीनों का मुकाबला जाते जाते आप कहें कि हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलो हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तुम बोलो भाई, तुम्हारे सिलेबस में पता नहीं लिखा है नहीं लिखा। बोलो जल्दी से बोलो। ये बोलेगा, मुझे पता है ये क्या बोलेगा। बोलो फौरन। मेरा मिलने तो का मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्यों नहीं कह रहे? समझाया नहीं आपने इसको? बोलो मेरा तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। बोलो मेरा मिलने का कोई प्रोग्राम नहीं। अच्छा कहो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। और आप कह दीजिए आखिर में। हम आई, कोई नहीं, तुम्हारे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ। गलती हो गई। एक बात कह फिर कह दो। हाँ। हाँ, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम मिलते हैं एक
छोटे से ब्रेक के बाद। ये चीज, चलो एक छोटे से ब्रेक के बाद शान रमजान में दोबारा हाजिर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा आवाज़ सुनी, अल्लाह। तो एकदम पीछे मुड़ के देखा कि ये आवाज़ किसने दी है। तो देखा एक आदमी पहाड़ के ऊपर खड़ा है। चढ़ते 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 उसके पास पहुंच गए। कहा ये ज़रा दोबारा बोल। उसने कहा क्यों बोलूं? कहा क्योंकि तूने मेरे महबूब मेरे दोस्त का नाम लिया है, एक बार दोबारा बोल। तो उसने कहा एक बार तो फ्री में मुफ्त में बोल दिया, अब फ्री में नहीं बोलूंगा, मुफ्त में नहीं बोलूंगा। कहा ये बकरियों का रेवड़ देख रहा है, इसमें से आधा रेवड़ तेरा, एक बार दोबारा बोल दो। तो उसने कहा अल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एकदम एक वजद की हालत में चले गए। कहा जालिम एक बार फिर बोल दे। कहा नहीं नहीं बोलूंगा, पूरा रेवड़ दे पहले। कहा जी पूरा रेवड़ तेरा हो गया। एक बार दोबारा बोल दे। उसने कहा अल्लाह। ये आवाज़ सुन के इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंख मुबारक में से आंसू निकलने लगे। कहा एक बार और बोल दे। कहा नहीं अब तो जो कुछ था तेरे पास वो मेरा हो गया। कहा तो ये रेवड़ चलाने के लिए गल्लाबान की जरूरत तो पड़ेगी, मैं आज से तेरा गुलाम हो गया, एक बार दोबारा बोल दे। एक बार दोबारा बोला अल्लाह। ये सुन के इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐसा सरूर आया कि बेहोश होकर गिर गए। तो उस आदमी ने उनको उठाया, कहा अल्लाह के खलील वाकई आप अल्लाह के खलील हैं, मैं तो जिब्राइल था, अल्लाह से पूछा था, अल्लाह से कहा था या अल्लाह इब्राहीम आपके कितने दोस्त हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझसे फरमाया तू खुद ही जाके मालूम कर ले वो मेरा कैसा खलील है। हाँ, दुनिया में आने के बाद अगर अल्लाह के न हुए तो फिर दुनिया में आने का मकसद ही नहीं समझ में आएगा, वक्त ही ज़ाया कर दिया। मैं पहली मर्तबा जब अल्लाह वालों की सोबत में जाकर बैठा तो पहली बात जो सुनी उस बात को मेरे जहन ने रिजेक्ट